اور اپنی زبان میں شہد بھر لو، میٹھا بول بولو، غصے میں بھی خیال کرو ایسا بول نہ نکلے جو اگلے کو زخمی کر دے۔ تو روزے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تقوی مل جاتا ہے۔ جب تقوی ملتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے گئے تو سامنے ایک سوراخ تھا، جہاں وہ بیٹھے پیشاب کر رہے تھے سوراخ تھا، تو ایک چوہا اندر سے نکلا اور 1 دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا، پھر گیا، پھر ایک دوسرا دینار لے کے آیا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، 19 دینار اس نے اپنے سوراخ سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا۔ وہ بڑے بھی حیران پریشان، انہوں نے وہ اٹھائے، فارغ ہو کر آ کر اللہ کے نبی کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے، آج چوہے نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس سے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صاف کر دے گا۔ یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا، عفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا۔ اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا اور ان کا اجر بہت زیادہ کر دے گا۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی، اللہ ان کا گھیرا ڈالے ہوئے ہے، ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے۔ تو روزے کا صلہ بتایا گیا ہے تقوی، کہ اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ سے حیا کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، یہ حیا کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے، خوف کے درجے سے حیا کا درجہ بڑا ہے۔ تو روزہ واحد عمل ہے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب، کہ جس نے نفلی روزہ رکھا، نفل جو آپ کی نفل زائد کو کہتے ہیں، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر اس کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی، 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اس کو پیش کیے گئے کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، صرف قیامت کے دن اللہ ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو فرض روزے کو حضرت علی نے فرمایا جو ایک روزہ چھوڑ دے فرض اور پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے، زندگی بھر نہیں، قیامت تک زندہ رہے اور روزے رکھتا رہے، تو اس ایک فرض روزے کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلی امتوں پہ روزہ 24 گھنٹے کا تھا، اس امت پر اللہ نے سحری اور افطاری کر دی، سہولت کر دی، آسانی کر دی کہ سحری بھی کھاؤ اور سحری کو اجر قرار دے۔ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی المتسحرین،
اللہ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت اتارتا ہے، وہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے اور بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ اور حضرت مقداد، یہ تین آپ کے ساتھ بیٹھ کے سحری فرما رہے تھے۔ حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے تو آپ اب کھانا چھوڑ دیں، میں اذان دینے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو جب چڑھنے لگے نا تو پھر خیال آیا میں جا کے دیکھوں کہ اللہ کے نبی نے کھانا بند کیا کہ نہیں کیا، تو واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا رے بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو جھوٹا نہ ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا۔ یہ بلال کی شان، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی تھی۔ آپ نے 9 رمضان گزارے، 9، آپ نے اپنی زندگی میں 9 رمضان دیکھے، تقریباً سردیوں کے رمضان تھے جو آپ نے، چونکہ آپ ستمبر میں تشریف لے گئے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے، تو اس کے بعد اگلے سال روزے فرض ہوئے، تو سردیوں میں ہی آپ کے سارے روزے آئے۔ اور جب آپ سفر میں ہوتے تھے اور روزہ رکھا ہوتا تھا، یا مدینے میں ہوتے تھے اور روزہ رکھا ہوتا تھا، تو ایک آدمی کو اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیتے تھے۔ سفر میں ہوتے اور نفلی روزہ ہوتا تو پہاڑی پہ چڑھا دیتے تھے۔ جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا، اس زمانے میں یہ دھند اور غبار اور یہ پولوشن تو تھی نہیں، صاف آسمان ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو کہتا یا رسول اللہ غربت، اور فوراً کھجور منہ میں رکھتے تھے، کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے، یا پانی سے افطار کرتے تھے، یا دودھ کی لسی سے آپ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اور سحری میں بھی کبھی کھجور کھا کے آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور کبھی جب میں نے ابھی آپ کو بتایا بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ تو میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اور سب سے بڑی تاریخی جنگ جو ہوئی، جنگ بدر، رمضان میں ہوئی، 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن، اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ جتنا آسمانی علم ہے سارا رمضان میں اترا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ چھوٹی کتابیں آئیں رمضان میں، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری رمضان میں، داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری رمضان میں، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری رمضان میں، ہمارے نبی پر قرآن اترا 21 رمضان، شب قدر رمضان میں، غار حرا میں۔ تو روزے کو اور آسمان علم کو آپس میں کوئی جوڑ ہے ان کا آپس میں، کہ اس سے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ استعداد بڑھا دیتا ہے۔ تو ہم نے رمضان میں نے شروع کیا یہ رمضان، میں نے جب شروع میں حسنین شروع کیا تو میں مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی تقی صاحب مدظ اللہ، میں ان کے پاس گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چھٹیاں کروں گرمیوں میں اور رمضان میں پڑھائی رکھوں۔ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ضرور کریں۔ پہلے ہمارے اکابر نے رمضان میں چھٹیاں رکھی تھیں کہ طلبہ عبادت کریں، اب عبادت تو ہے نہیں، اب تو انٹرنیٹ ہے، تو لہٰذا یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ابھی اس وقت انٹرنیٹ اتنا نہیں ہوا تھا، 2000 کی بات ہے، تو اب تو انٹرنیٹ ہے۔ رات کو رضائی کے اندر سر چھپا کے اور موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے زمانے میں تو ایسی کوئی سہولت ہی نہیں۔ میں تو جب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی میں اپنا سبق دہراتا رہتا تھا۔ جو دن میں سبق پڑھا، میں نے کیسے کتابیں یاد کی، ایسے بیٹھ کے رٹا نہیں لگایا، مطالعہ کیا، سبق پڑھا، تکرار کیا، اور پھر سارا دن اس کو چلتے پھرتے دہراتا رہتا تھا۔ اور جب تک
میں بستر پہ نیند نہیں آ جاتی تھی، میں اس سبقوں کو دہراتا رہتا تھا، تو مجھے کتابیں یاد ہو گئیں ساری، ازبر الف سے لے کر یا تک کتابیں یاد ہیں، اور صرف نحو تو میں بیت الخلاء میں بھی دہراتا رہتا تھا۔ میں نے کہا ضرب یضرب ضربن کون سا دین ہے، مار کٹائی ہے۔ تو کبھی میں بھول ہی جاتا کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوں، میں گردانوں میں ایسا شروع ہو جاتا تھا۔ تو سارے آسمانی علوم کو رمضان کے ساتھ مناسبت، اس لیے میرے نبی قرآن کی تلاوت رمضان میں کثرت سے فرماتے تھے۔ پھر رمضان میں اللہ نے ہمیں قیام اللیل دیا، تراویح کا لفظ نیا ہے، یعنی یہ میرے نبی کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں تراویح کا لفظ نہیں تھا، یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اس دور میں قیام اللیل تھا، وہ یہ تراویح کا لفظ بنا کہ بعد کے دور میں اہل مکہ 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ اس کو ترویحہ کہتے ہیں، تھوڑے آرام کرنا، راحت سے ہے نا، اس کا اصل جو مصدر ہے وہ راحت ہے۔ تو 4 رکعت پڑھ کے طواف کرتے تھے، تازہ دم ہو جاتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ تو اس سے یہ تراویح کا لفظ بنا کہ وقفہ لینا، آرام کرنا۔ مدینے والوں نے کو جب پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے 20 کی 40 پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ نے اس امت پہ قیام اللیل، جس کو اب ہم تراویح کہتے ہیں، یہ اس امت کو تحفہ عطا فرمایا کہ اس میں قرآن سن۔ اور پہلی کتابیں امت کو یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، باقی کوئی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا، لہذا ان کی نماز تسبیح ہوتی تھی، تسبیح، تحلیل، تکبیر۔ تو ہمیں تو اللہ قرآن دیتا ہے، اگر قرآن کی سمجھ ہو تو کتنے کبھی جنت کے نظارے، کبھی دنیا کی بے ثباتی، کبھی ایمانی صفات، کبھی اخلاق، کبھی سخاوت، کبھی جہنم، کبھی توحید، کبھی رسالت، کبھی آخرت، کبھی دنیا کی حقارت، کبھی آپس کے معاملات، کبھی آپ میاں بیوی کا تعلق، باپ اولاد کا تعلق، بھائی بھائی کا تعلق، تجارت کے مسئلے، زراعت کے مسئلے، حکومت کے مسئلے۔ قرآن تو ایک غنچہ نہیں ہے، ایک گلستان ہے جس میں پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر میں تھے، واپس آئے تو بیوی سے کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں؟ آخر ان کو بھی تو شوق ہے کہ میں بیوی سے خلوت میں ہوں، 2 نفل پڑھ لوں؟ کہنے کہ ہاں پڑھ لو۔ انہوں نے کہا انا اطعنا پڑھے گا۔ انہوں نے جو اللہ اکبر کیا اور نماز پڑھتے 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 فجر کی اذان ہو گئی 2 نفلوں میں۔ جب ان اذان سن کے سلام پھیرا تو ان کی بیگم نے کہا ابا ریحانہ تعبت و اتعبتنی، خود بھی تھکے اور مجھے بھی تھکایا ہے، میں تمہیں یاد نہیں تھی؟ کہنے لگے واللہ نسیت، اللہ کی قسم میں تمہیں بھول گیا تھا۔ کہ تیرا بھلا ہو، بھول گئے؟ ایک کمرے میں خلوت میں کیسے بھول گئے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا نا تو میرے سامنے جنت جہنم کے نظارے ایسے آئے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو قرآن اللہ نے ہمیں یاد کروا دی، اس کو سینوں میں محفوظ فرما دیا، اور رمضان میں کہا سارے مل کے قرآن سن۔ اور قیام اللیل کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر 20 تراویح پڑھی تو 40 سجدے ہوئے، اور 15 چوکی 60,000 نیکیاں، اور اس کو 70 سے ضرب دو، 70 گنا ہو جاتا ہے نا، تو 60,000 کو 70,000 سے ضرب دو تو یہ کروڑوں میں چلا جائے گا۔ ایک رات میں آپ اتنی نیکیاں جمع کر لیتے ہیں
8 تراویح پڑھنے والوں کو برا نہ کہو، 20 تراویح پڑھنے والوں پہ اعتراض نہ کرو، یہ کمائی ہے، کر لو تو تمہارے مزے ہیں، چھوڑ دو تو تمہارا گھاٹا تو ہے ہی، گناہ کوئی نہیں لیکن گھاٹا تو ہے، نیکیاں کٹ گئی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں قیام اللیل عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی کے دور میں اجتماعی نماز نہیں ہوتی تھی، فرادہ، جیسے ابھی آپ کو جوڑیاں مقرر کی ہیں نا کہ ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پورے مدرسے میں قرآن گونج رہا ہو، ہر کمرے میں قرآن کی آواز ہو، چاروں طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے آپ کی برکت سے، علاقے میں پوری چاروں طرف اللہ کی رحمت برسے گی جب آپ بچے اپنا اپنا قرآن سنائیں گے، کوئی چھت پہ ہے، کوئی کمرے میں ہے، کوئی برآمدے میں ہے، کوئی باہر ہے، تو کیسی بہار ہوتی ہے کہ دیکھ کے ہی، سوچ کے ہی میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ آپ خوش قسمت بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ جب تھی ہمت، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا زکریا صاحب 1980 میں، انہوں نے جو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم تھا، اس میں انہوں نے پورا مہینہ اعتکاف کیا، تو میں نے بھی پورا مہینہ وہیں گزارا۔ تو ہم خدمت میں ہوتے تھے، سحری بھی کروانی، افطاری بھی کروانی، پھر حضرت شیخ کے خلفاء آئے ہوئے تھے، ان کو تیل لگانا، مٹھی بھرنا، تو آخری عشرے میں پھر رائیونڈ کے کئی طلبہ آ گئے، تو میں سحری افطاری کروا کے، تراویح پڑھ کے، پھر بعد میں کتاب ہوتی تھی وہ سن کے، جب لوگ سونے لگتے تو میں، طاہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھی تھا، فوت ہو گیا، اس کو میں اوپر چھت پہ لے جاتا اور 3 سپارے میں اس سے سنتا تھا۔ تو میں نے 2 قرآن ختم کیے، ایک تراویح میں اور ایک 10 دن میں جو آخری عشرہ ہے، روزانہ 3 پارے، اور تہجد کی 8 رکعات میں 3 پارے میں اس سے سنتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ دور، آپ خوش قسمت ہو کہ آپ دیکھیے، آپ کا ہر عمل، ہر سبق کا ہر لفظ کا اجر 70 گنا ہو رہا ہے، 70 گنا ہو رہا ہے، اور آپ کے جو نوافل ہیں وہ فرض کا درجہ پا رہے ہیں، اور آپ کے جو فرائض ہیں وہ 70 گنا جا رہے ہیں۔ آپ جتنی کمائی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ صرف منہ بند کرنے کا نہیں ہے، آنکھیں بھی روزہ رکھیں۔ تقویٰ کب ملے گا؟ جب آنکھ بھی روزہ رکھے، بے حیا نہ ہو، زبان روزہ رکھے، بد زبانی نہ ہو، کان روزہ رکھیں، کسی کی غیبت نہ ہو، دل روزہ رکھے، کسی سے نفرت نہ ہو، ہاتھ روزہ رکھیں، کسی پہ زیادتی نہ ہو، پاؤں روزہ رکھیں، کسی غلط محفل میں چل کے نہ جائے۔ اپنے دل، رمضان شروع ہو رہا ہے، اپنے دلوں کو سب سے صاف کر، جو ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو دیکھتے ہو نمازی بڑھ جاتے ہیں، اور جو ہی وہ شیطان کھلتا ہے وہ پھر اپنے گاہ کو واپس لے جاتا ہے، پھر وہی 1.5 صف ہوتی ہے نمازیوں کی جو پکے ہوتے ہیں، باقی بیچارے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو چیونٹیاں تک ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں دعا کر رہی ہیں کہ ایسی رحمت برستی ہے جو چیونٹیوں تک اور سمندر کی مچھلیوں تک وہ رحمت جاتی ہے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمل لا یعلم ثوابہ الا اللہ، ہم نے کہا عملان موجبان، عملان بامثالہما، عمل بعشرۃ امثالہا، عمل ب700 ضعف، وعمل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ۔ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، من مات یشرک باللہ دخل النار، عملان موجبان، شرک کرتا ہوا مر گیا جہنم، توحید پہ موت آئی تو جنت۔ عملان بامثالہما، نیکی کا ارادہ کرے گا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ ایک نیکی کرے گا وہ تو ارادے پر ہے نا، اب ایک کر لی تو 10 گنا ملے گا، اور اللہ کے نام پہ خرچ کیا تو 700 گنا ملے گا،
اور آپ نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کو نیچے سے آگ جلا رہی تھی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض روزہ چھوڑ دیتے تھے جان بوجھ کے۔ اللہ نے گنجائش دی ہے، بیمار ہو نہ رکھو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، ابھی چھوڑ دو بعد میں رکھ لو۔ آپ نے جب فتح مکہ پہ پہنچے کے لیے تو عصفان کے مقام پر رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے ایسے بڑا، اب یہ پیالہ تو ہے نہیں، پیالی بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی گلاسیں آ گئی ہیں، بخل کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہمارے بچپن میں اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، اتنا چوڑا، اتنا بڑا، اور ہماری ثقافت تھی رات کو کوئی بھی مہمان ڈیرے پہ ہوتا، مسافر ہوتے یا جانے والے، ان کو رات کو دودھ پیش کیا جاتا تھا، چونکہ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے اس زمانے میں، تو دودھ وافر ہوتا تھا تو مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے۔ تو ایک ابا جی کا دوست تھا، وہ اس کے والد کا نام تھا چاچا نواب، وہ ہمارے دادے کا بڑا دوست تھا، تو چاچا لال اس کا نام تھا۔ وہ ڈیرے پر آیا تو نوکر دودھ لے کر گیا، تو آج کل گلاس چھوٹے ہی ہیں تو ایسے تو نہیں لیکن اتنے، تو وہ گلاس کو دیکھ کر کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کی گل ہے؟ کہنے لگا دو تو ود پیما تو بے غیرت بنا، تو دو نال میرا گزارا نہیں چل رہا جا میں نہیں پیندا۔ آپ نے ایسے پیالہ لیا اور سب کے سامنے اس طرح روزہ توڑ دیا، سفر میں تھے نا، اور آگے اب مکہ قریب تھا تو آپ نے روزہ توڑ دیا، آپ کے ساتھ باقی نے بھی توڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم پورا کریں گے، تو اتنی گرمی اور سفر، جب وہ پڑاؤ کیا تو وہ سارے ایسے پڑے ہوئے، ہمت ہی نہیں، جنہوں نے روزہ توڑ دیا تھا انہوں نے خیمے لگائے، چارہ اکٹھا کیا اونٹوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے، ذهب المفطرون بأجورهم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے زمین آسمان کے بادشاہ، اے آسمان کو اٹھانے والے اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، اے دریاؤں کو بہانے والے اللہ، اے سمندروں کو قابو رکھنے والے اللہ، اے پرندوں کو فضا میں سنبھالنے والے اللہ، اے ماں کے پیٹ میں بچوں کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے جنگل کے شہروں کے باسیوں کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے وہ حی و قیوم ذات جو موت سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، تجھے نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ سونے کی حاجت ہے، نہ جگہ کی حاجت ہے، تو اول ہے بلا بدایا، تو آخر ہے بلا نہایا، تو قدیم ہے بلا ابتدا، تو دائم ہے بلا انتہا، تو اول ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں، تو ظاہر ہے تیرے اوپر کچھ، تو باطن ہے تجھ سے چھپا کچھ نہیں۔ مولا ہم دکھی امت ہیں اس وقت، تیرے محبوب کی امت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ۔ تو نے رمضان میں بدر دکھایا تھا، تو نے رمضان میں فتح مکہ دکھایا تھا، اب ہمارے پاس وہ لوگ تو ہیں نہیں جن کی وجہ سے فرشتے اترے ہیں، ہم یہی حقیر لوگ، گندے لوگ، دامن
گناہوں سے سیاہ، دل گناہوں سے سیاہ، اور یا اللہ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز گناہوں سے سیاہ ہے، لیکن مالک تیرے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں نا؟ تو نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ تو نے اپنے بارے میں کہا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُ، مجھے نوح نے پکارا اور مجھ سے اعلیٰ کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ ہم ساز خاموش ہیں لیکن فریاد سے معمور ہیں، ہماری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں میرے مولا۔ صدموں کی ایک تاریک رات ہے میرے مالک تیرے حبیب کی امت پر، ہر گھر، ہر مرد، ہر عورت جہاں تیرے حبیب کی امت ہے پس رہے ہیں میرے مالک۔ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے نبی کے آنسو نکش، بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے، نماز کو مختصر کر دیتے تھے، تیری حاضری کو مختصر کر دیتے تھے۔ بچہ رو رہا، ہمارے بچے تو چیتھڑے اڑ رہے ہیں، ان کی لاشیں ہی نہیں ملتی میرے ماں، گوشت کے چند ٹکڑے ہاتھ میں آتے، بوٹی بوٹی بکھر جاتی ہے میرے ماں۔ ساری دنیا کے فرعون اکٹھے ہو کر ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ یا اللہ ایک تیرا دروازہ ہے، تو نہ سنے گا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ یا ماں ہی بچے کو دھکا دے دے پھر وہ کدھر جائے گا؟ ہم تیری چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں یا دروازہ کھلنے کی پاس لگائے بیٹھے۔ یا اللہ آج 300 سال ہو چکے ہیں، تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی، آگ لگ رہی کہ گھروں کو جلایا جا رہا، ان کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی کہ دنیا کو برباد کیا جائے، ان کی آخرت کو برباد کیا جائے۔ یا اللہ تو نے آج کے فرعونوں کو اتنی لمبی مہلت دی تھی، تو نے تو یا اللہ ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑا، لمبا عرصہ نہیں دیا، ان کی پکڑ فرمائی۔ یہ ہمارے فرعون تو کب پکڑے گا یا اللہ؟ ہم تجھے گلہ نہ کریں تو کسی کریں، تیرے آگے نہ روئے تو کس کے آگے رو، تیرا دامن نہ تھامے تو کس کا دامن تھا؟ تیرے نبی کے دور میں مصیبت آتی تھی، صحابہ دوڑ کے تیرے حبیب کے پاس آتے تھے، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی۔ آج بتا ہم کس کے پاس جائیں، کس کو تیرے آگے پیش کر، کس کو تیرے آگے پیش کر؟ یا اللہ جیسے بھی ہے گندے ہیں لیکن ہمیں کلمے کی نسبت حاصل ہے، ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے حبیب کے رسالت کی گواہی دینے والے۔ یا اللہ آج بھی فرعون تانا دیتے ہیں، بلاؤ اپنے خدا کو۔ یا اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں، ہم تجھے بلاتے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو 30 سال ہو گئے تجھے پکارتے ہوئے کہ آ جا یا اللہ، تو آج ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں، ہمیں غیر بھی مار، ہمارے اپنے بھی فرعون بنے ہوئے ہیں اور غیر بھی فرعون بنے ہوئے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہے میرے مولا۔ میرے کریم آقا، میرے مہربان آقا، ہم کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں یا اللہ؟ ہم کمزور ہیں، ہمیں سہارا چاہیے، ہمیں سہارا چاہیے، ہم سہارے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ کوئی کندھا نہیں ملتا جس پر سر رکھ کے ہم اپنے آنسو بہائیں، اپنا دکھڑا بیان کریں۔ ایک تیری ذات تیرے در پہ بیٹھے ہیں یا اللہ، مہربانی کر دینا یا اللہ، یہ رمضان امت کی عزت کامیابی کا رمضان بنا دے یا اللہ، اسے بدر والا رمضان بنا دے، اسے فتح مکہ والا رمضان بنا دے۔ معصوم بچہ ماں سے کہتا ہے ماں میں رو رو کے تھک گیا ہوں اور میری مان لی۔ یا اللہ مجھے یاد ہے میں بھی چھوٹے ہوتے کہتا تھا ماں جی میں روتے روتے تھک گیا ہوں، میری بات مان لو۔ یا اللہ
یا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تھک گیا میرا، شل ہو گیا ہے میرا. اللہ نہیں کرتے یار، میرے نہیں کرتے یار. میرے دیس پہ کرم کر دے، میرا دیس ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، میرا دیس تباہی کے بہانے پر پہنچا. اور یا اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں. آ جا یار، تو آنے جانے سے پاک ہے یا اللہ. پتہ ہے تو آنے جانے سے پاک ہے. یہ تو یا اللہ دکھی اور زخمی اور پاگل دل کی فریاد ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، تم قرآن نے کہا. آ جا یا اللہ، اپنی مدد اتار دے یا اللہ. اہل بدر تو موجود نہیں ہیں، بدر والے فرشتے تو موجود ہیں، ان کو اتار دے یا اللہ، ان کو اتار دے. کوئی آنسو تو پسند کر یا اللہ، کسی کی فریاد تو پسند کر یا اللہ، کسی کی ہائے تو پسند کر جو تیرے عرش کو ہلا دے. وہ لوگ چلے گئے جن کی فریادیں عرش کو ہلا دیتی تھی. ہماری فریادیں تو سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، لیکن آنا تو تیرے ہی پاس ہے یا اللہ. کدھر جائے؟ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. امت کی تباہی ہے یا اللہ. یا اللہ ساری ساری رات تیرے نبی روتے تھے، میری امت میری امت.